السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کی یہ 11ویں نشست سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بالخصوص سرکار عالی وقار دو عالم کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے متعلق ہم سن رہے ہیں۔ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ، آنکھوں کی سفیدی سرخی مائل اور ایڑیاں مبارک کم گوشت تھیں، اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس بڑی بڑی، پلکیں دراز اور آنکھوں کی سفیدی سرخی مائل تھی۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایسا لگتا تھا کسی نے سرخ ڈورے کھینچے ہوئے۔ ایسا ہوتا ہے جب آپ نہا کے آئیں یا بس اوقات دھول مٹی سے آئیں تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ وہ آنکھیں لال نہیں ہوتی، آنکھوں میں جو باریک باریک نسیں ہوتی ہیں نا، ڈوری کے معنی، وہ سوج جاتی ہیں یا ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لگتا تھا کہ جیسے سرخ ڈورے کھینچے ہوئے۔ امام ترمذی اور بہقی رحمہم اللہ ایک دوسری سند سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو جہاں فخر مرسلاں شاہ خوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا نقش بائی الفاظ کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اتنے دراز قد تھے کہ بدنما لگے، زیادہ طویل جس کا قد ہو نا وہ بھی اچھا نہیں لگتا، بس اوقات جھکنے لگتا ہے وہ، اور نہ اتنے پست قد کے آنکھوں کو برے لگے، بلکہ میانہ قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے عنبری نہ بہت زیادہ الجھے ہوئے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ ایک خاص تناسب کے ساتھ گھنگریالے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا گوشت لٹکا ہوا تھا، نہ چہرہ مبارک بالکل گول تھا، بلکہ رخ طابہ میں ہلکی سی گولائی تھی۔ جسد اطہر کا رنگ سرخی مائل سفید تھا، آنکھیں سرمگی تھیں جیسے کسی نے کالے ڈورے کھینچے ہوں، ہے نا، جیسے سرما لگانے سے لوگ اپنی آنکھیں کالی کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں، پلکیں دراز، ہڈیوں کے جوڑ مضبوط اور تنو مند، اور شان مبارک فراخ تھے۔ جسم مبارک پر نہ بال تھے، سینہ مبارک سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لکیر سی تھی، یعنی سینے سے لے کے ناف تک ایک بالوں کی لکیر تھی۔ اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مبارک موٹی تھیں، جب آپ چلتے تو پوری قوت سے پاؤں مبارک اٹھاتے، گویا پستی کی جانب جا رہے ہوں، کسی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نے پڑھا تھا کہیں اور کہ اگر کوئی آپ کو آواز دیتا نا تو آپ پیچھے گردن گھما کے نہیں دیکھتے بلکہ پورے
توجہ کے ساتھ آپ بالکل مڑ جاتے ہیں گھوم کر پوری توجہ کے ساتھ، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اخلاق حمیدہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک ہاتھ نہیں چھڑاتے جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھوڑے۔ کوئی گفتگو کرتا ہے تو میرے آقا توجہ سے سنتے، اور فی زمانہ کسی کی بات سننا یہ بھی عاجزی میں شمار ہونے لگا ہے، لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کی کسی گلی سے گزرنے لگے تو ایک خاتون نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روک لیا، کہا ادھر آئیے۔ آپ تشریف لے گئے اور ایک مقام پر بیٹھ گئے، اور آپ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ اس کی ساری گفتگو سنتے رہے۔ اچھا، وہ عورت جو تھی وہ دیوانی تھی، جو منہ میں آتا بولتی رہتی، میرے آقا سنتے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ملاحظہ کیا نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ مبارک میں گرمی کی شدت سے آپ کے پر جو ہے نا وہ پسینے کے آثار تھے، اور کافی دیر تک وہ عورت جو ہے نا وہ دیوانی عورت، مجنون عورت مسلسل گفتگو کرتی رہی، تو کافی ٹائم ہو گیا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیوانی ہے، آپ اس کی بات اتنی دیر سے سن رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اس کی اگر میں بھی نہ سنوں تو کون سنے؟ یہ میرے آقا کا اخلاق کریمہ جو بلند قامت، پہاڑ سے بھی اونچا آپ کا اخلاق کریمہ۔ بخاری میں اور مسلم میں رحمہم اللہ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، نہ چھوٹے نہ بہت زیادہ طویل۔ آپ کے دونوں شانوں مبارک کے مابین کافی فاصلہ تھا، کندھوں کے درمیان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کانوں کی لو تک زلفیں، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ اور ایک قول ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے بیچ میں ایک کبوتری کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ اس پر ختم کرتا ہوں، صحابہ کی محبت دیکھیں، میرے آقا کسی جنگ کے موقع پہ نا سفید درست فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چابک کہہ لیں یا کوئی بیت کی لکڑی کہہ لیں، تو آپ اس سے جو ہے نا وہ سفید درست فرما رہے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کا کچھ یوں فرمایا کہ حق تلف کیا ہے نا تو وہ بالکل اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقام پر آپ نے جو ہے نا مجھ کو اپنے چابک سے یا اس چھڑی سے آپ نے مارا تھا، اور میں آج اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کیسے بدلہ لے سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیراہن کو اوپر کر لیا اور فرمایا لے لو اپنا بدلہ۔ تو وہ صحابی جھٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پچھ سے لپٹ گئے، کہ عرض کی آقا میں کیا بدلہ لوں گا، بلکہ میری خواہش تھی کہ میں اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر دوں۔ یہ محبت تھی۔ تو میرے آقا کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو مہر نبوت فرمائی، کسی کے دائیں کسی کے بائیں شانے پر، لیکن امام سیوطی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، آپ نے لکھا کہ میرے آقا کے دونوں شانوں کے درمیان تھی، اور یہ علامت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ علامت نہ بھی ہو تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں۔ آپ نے خود فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے ایک عمارت ہے، محل ہے، اس میں ایک اینٹ کم ہے، اور فرمایا وہ میں ہوں جس سے عمارت تعمیر ہو گئی اور اس کی شان اور بلند ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ کل آخری نشست ہوگی اور کل بڑی رات بھی ہے، تو انشاءاللہ خصوصی بیان بھی ہوگا۔ جمعے میں اس کو بند کر دیں۔